السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوریز بائی بادشاہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ تو چلیے دوستوں، اپنے آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام رامش ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں BBA فرسٹ سیمیسٹر میں تھا۔ اس وقت میں اپنے کالج کے قریب ایک ہاسٹل میں رہتا تھا۔ مجھے ہارر کہانیاں پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں ہر روز کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا۔ جب تک میں خوفناک کہانی نہ پڑھتا تو مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ مطلب کہ مجھے ہارر سٹوریز سننے کا بہت ہی کریز تھا۔ ایسے ہی ایک دفعہ میں رات کو خوفناک چڑیل کی کہانی سن رہا تھا جو بہت ہی ہولناک تھی۔ کہانی پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی اور رات کے 2 بجے کے قریب میری نیند اچانک کھل گئی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور دیکھنے لگا کہ باہر کا نظارہ اب کیسا ہے۔ آج باہر بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ہاسٹل کے آس پاس بہت سارے درخت اور پودے ہیں۔ میرے ہاسٹل کے آس پاس کم ہی لوگ رہتے تھے۔ ہاسٹل کے پیچھے کی طرف ایک گھنا جنگل تھا۔ میرے روم کی کھڑکی جنگل کی طرف کھلتی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، پر مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ خیر، کافی کوششوں کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ میری نیند ایک کھٹ کھٹ کی آواز سے کھل گئی۔ اس وقت میں اپنی کھڑکی کا پردہ لگانا بھول گیا تھا۔ باہر سے ایک ہاتھ دکھائی دے رہا تھا جو مسلسل میرے روم کی کھڑکی کے شیشے پر دستک دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری حالت مزید بگڑنے لگی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے خوف کی وجہ سے، کیونکہ میرا روم 3rd فلور پہ تھا۔ اس واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، اپنے بقیہ قصے کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ باہر جو کوئی بھی تھا وہ اب تیزی سے کھڑکی کھٹکھٹا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ دونوں ہاتھوں سے کھڑکی کھٹکھٹانے لگا اور آہستہ آہستہ وہ میرے سامنے آنے لگا۔ میری تو ڈر کے مارے حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ میرے منہ سے تو نہ کوئی آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میں ہل پا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بھیانک چہرے والی عورت میری کھڑکی کے شیشے سے چمٹی ہوئی ہے اور مسلسل میری طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس خوفناک عورت نے میری کھڑکی کھولنا چاہی، لیکن کھڑکی اندر سے بند تھی۔ اب وہ خوفناک عورت کھڑکی کو زور زور سے پیٹنے لگی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ پھر وہ عورت پرسکون ہو گئی اور وہ عورت اشاروں ہی اشاروں میں مجھے کھڑکی کھولنے کا کہنے لگی، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ مجھے کاٹ دو تو خون نہیں ہوگا۔ اچانک وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ میرا دل ابھی بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ پھر میری کھڑکی پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ وہ عورت پھر آئی تھی، لیکن میں نے ہمت جمع کی اور جلدی سے کھڑکی کا پردہ بند کر دیا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ! میرا شور سن کر ہاسٹل کا وارڈن اور میری کلاس فیلو سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب لوگ بہت حیران تھے میری حالت دیکھ کر کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے سب کو اس بھیانک عورت کے بارے میں بتایا۔ تبھی میرے ایک دوست نے کھڑکی کا پردہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سب کو لگا کہ شاید کوئی میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، پر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ میرا ہاسٹل وارڈن رات کو میرے ساتھ ہی سویا تھا، کیونکہ اب میں اکیلا نہیں سو سکتا تھا۔ مجھے ہاسٹل کے وارڈن نے کہا کہ بھائی جان، آپ نے اس کی آنکھوں میں تو نہیں دیکھا تھا نا؟ میں نے کہا، کس کی آنکھوں میں؟ اسی چڑیل کی آنکھوں میں، وہ ہاسٹل وارڈن بولا۔ لیکن آپ کو کیسے پتا؟ اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ بھائی، اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھتے، اگر آپ اس کی آنکھوں میں جھانک لیتے تو اب تک وہ چڑیل آپ کو اپنے ساتھ لے گئی ہوتی۔ اس کمرے میں جو بھی رہتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔
اس ہاسٹل سے 1-2 بچے لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ چڑیل انہیں اپنے ساتھ لے گئی اور انہیں کھا گئی۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ میں آ گیا۔ خیر، کل میں تمہیں نیا کمرہ دوں گا، ہاسٹل وارڈن نے کہا۔ اگلے دن میں نے اپنا ہاسٹل بدل لیا۔ اب میں اس علاقے میں رہتا ہوں جہاں اس کے آس پاس کوئی جنگل نہیں ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید سچے واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔